أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی اس نشست میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کے اوقات سحر میں اللہ کے فضل و کرم سے دعا و مناجات کا ایک سلسلہ دوستوں کے تعاون سے جاری رہا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو دعا کا لب و لہجہ ہے، اسلوب دعا ہے، اس کی طرف بھی ساتھ ساتھ متوجہ ہوں، اور دعاؤں کے مطالب کو سمجھتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں جو دعائیں منقول ہیں اور ان کے اندر جو بالخصوص وہ پیغامات ہیں کہ خواہ وہ توحید سے متعلق ہوں، خواہ وہ انسان کے ایمان کو بڑھانے کے حوالے سے ہوں، ان مفاہیم کی طرف ہم نے توجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعائے جوشن صغیر کا ایک حصہ، زیادہ تر حصہ ہم نے پرسوں اس کی تلاوت کر لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم جو باقی ماندہ حصہ ہے دعائے جوشن صغیر کا، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے عربی متن کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ پروردگارا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، میرے سردار اور میرے مولا، بہت سے بندے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی جن پر قضا وارد ہو چکی ہے اور بلاؤں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں سے جدا ہیں، اور انہوں نے کافروں کے ہاتھوں قیدی، ناپسندیدہ اور خوار ہو کر شام کی، اور دشمن ان کو دائیں بائیں کھینچتے ہیں جبکہ وہ کال کوٹریوں میں بند ہیں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وہ زمین پر پھیلنے والے اجالے کو نہیں دیکھ پاتے اور نہ کوئی خوشبو سونگھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ جس کے نفع و نقصان پر وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور میں ان سب تنگیوں سے امن میں ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، پس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور ایسا بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے عبادت گزاروں اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کو یاد کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تجھے واسطہ تیری عزت کا، اے کریم، کہ میں وہ طلب کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، اور بار بار مانگتا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگرچہ یہ تیرے ہاں اگرچہ میں تیرے ہاں مجرم ہوں، یعنی میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اے پروردگار، پھر کس کی پناہ لوں اور کس سے عرض کروں؟ سوائے تیرے میرا کوئی نہیں۔ کیا تو مجھے ہنکا دے گا جبکہ تو ہی میرا تکیہ ہے اور تجھ ہی پر میرا بھروسہ ہے؟ میں تیرے اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ مستقل ہو گئے، اور زمین پر رکھا تو وہ قائم ہو گئی، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ اپنی جگہ جم گئے، اور رات پر رکھا تو وہ کالی ہو گئی، اور دن پر رکھا تو وہ چمک اٹھا،
ہاں تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور میری تمام حاجتیں پوری کر دے اور میرے سبھی گناہ معاف فرما، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور میرے رزق میں فراخی دے کہ جس سے مجھے دنیا و آخرت میں عزت حاصل ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری مدد فرما۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں، بس مجھے پناہ دے اور اپنی اطاعت کے ذریعے مجھے اپنے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز کر دے۔ اپنا سوالی بنا کر لوگوں کا سوالی بننے سے بچا لے اور فقر کی ذلت سے نکال کر بے نیازی کی عزت دے اور نافرمانی کی ذلت کے بجائے فرما برداری کی عزت دے۔ یعنی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ذلت ہے، جبکہ اطاعت خدا عزت ہے۔ تو نے مجھے اپنے کثیر بندوں پر جو بڑائی دی ہے وہ محض تیرا فضل و کرم ہے، نہیں ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ یعنی انسان خود غور کرے کہ خدا نے مخلوقات میں سے، خود انسانوں میں سے کتنوں پر اس کو فضیلت دی ہے، تو یہ یقیناً انسان کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے یہ مہربانیاں فرمائی، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانوں کو یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اس کے بعد جو دعا کا آخری حصہ ہے وہ سجدے کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، تو میں اس دعا کے متن کو تھوڑا پڑھوں گا انشاءاللہ، اور ہم آخری جو 5 منٹ ہیں اس میں انشاءاللہ یہ سجدے والی دعا پڑھیں گے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی کم من عدو قضا على سيف عداوته وشحذ لي ذبتان مديته وأرحف لي شبا حده وداف لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأذمر أن يسومني المكروه ويجر عني ضعاف مرارتي نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفضائح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربتي ووحدتي في كثير ممن ناضاني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثلي فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حده وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائد إليه ورددت عليه ولم يشف غليله ولم تبرد حرارة غيظي
وقد عض علي أناملا وأدبر مواليا. قد أخففت قد أف قد أخ قد أفقت قد أخفقت سرايا. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يأجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائدي، ونصب لي أشراك مصائدي، ووكل بي تفقد رآيتي، وأضبأ إلي إضباء السبع لتريدته انتظار لا انتهاز فرصتي. وهو يظهر بشاشة الملأ ويبسط وجها غير طليق. فلما رأيت دغل سريرتي وقبح من طوى عليه لشريكه في ملتي، وأصبح مجلبا لي في بغيه أركستا لأم رأسي، أركسته الأم رأسي، وأتيت بنيانه من أساسه، فسراته في زبيته، ورديته في مهوى حفرتي، وجعلت خده طبقا لتراب رجلي، واشغلته في بدنه ورزقي، ورميته بحجره بحجره وحنقته ببتره، وذكيته بمشاقصه، وكبيته لمنخره، ورددت كيده في نحره، وربقته بندامته، وفسأته بحسرته، فاستخزأ وتضاءل بعد نهوته، وانقمح بعد استطالته، ذليلا مأسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته. وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحتي. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من حاسد شرك بحسرته، وعدو شجي بغيظه، وسلقني بحد لساني، ووخزني بموقع عيني، وجعلني غرضا لمرامي، وقلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك،
واثقا بسرعة إجابتك، متوكلا على ما لم أزل أتعرف من حسن دفائك، عالما أنه لا يزهد من أوى إلى ظل كنفك، ولن تقرأ الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك، فحسنتني من بأسه بقدرتك. اور یہ جملہ اس دعا کا جو جس طرح دعا جوشن کبیر میں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث ہے، اسی طرح یہاں پر یہ جملہ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا يغلب وذی انات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها، وسماء نعمة مطرتها، وجداول كرامة أجريتها، وأعين أحداث طمستها، وناشية رحمة نشرتها، وجنة عافية ألبستها، وغضامر كربات كشفتها، وأمور جارية قدرتها، لم تعجزك إذ طلبتها، ولم تمتنع منك إذا أردتها. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل، صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت، ومن كسر إملاق جبرت، ومن أمسكنة فادحة حولت، ومن سرعة مهلكة نعشت، ومن مشقة أرحت، لا تسأل عما تفعل ولا يسألون ولا ينقصك ما أنفقت. ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل، فابتدعت واستميح باب فضلك، فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا، وإلا تطولا يا رب وإحسانا، وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك، واجتراء على معاصيك، وتعديا لحدودك، وغفلة عن وعيدك، وطاعة لعدو وعدوك، لا يمنعك يا إلهي وناصري. إحلالي بالشكر عن إتمام إحسانك، ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل
اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك، وشهد لك بسبوغ بنعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك، وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وأمن به من سخطك، بعزتك وطولك وبحقك نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت، وحشرجت الصدر، والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود، وتفزع له القلوب، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يأجل. فلك صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وأويل، يتقلب في غمه لا يجد محيصا، ولا يسيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك منك. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يأجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا بأتريدا منجهرا في مضيق ومخبأة من المخابئ، قد ضاقت عليه الأرض برحبها، لا يجد حيلة ولا منجا ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر يا لا يغلب، وذي أنات لا يجهل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح
مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه، فقيدا من أهله وولده، منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوكأ كل ساعة بأي قتلة يقتل، وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب، وذي أنعة لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. بس سجدے کی جو دعا ہم پڑھیں گے، آپ تمام احباب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حالت سجدہ میں جائیں گے، اور سجدے میں یہ جو سجدے کا حصہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ میں انشاءاللہ دعا پڑھنے کے بعد سجدہ الگ سے کروں گا، آپ سب سجدے میں جائیں گے، اور میں الفاظ دعا کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پہلے الفاظ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے بعد عربی کا جو متن ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی سب سجدے میں جائیں گے، اور پروردگارہ، میرے کمتر چہرے نے تیری ذات عزیز و جلیل کو سجدہ کیا، میرے فانی و پست چہرے نے تیری ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کو سجدہ کیا، میرے محتاج چہرے نے تیری بے نیاز و بلند ذات کو سجدہ کیا، میرے چہرے، کان، آنکھ، گوشت، خون، چمڑے اور ہڈی نے، اور میرا جو کچھ روئے زمین پر ہے اس نے عالمین کے رب کو سجدہ کیا۔ خدا میری جہالت کو بردباری سے ڈھانپ لے، میری محتاجی پر اپنی دولت برسا دے، میری پستی کو اپنی بلندی و اختیار سے دور فرما، اور میری کمزوری کو اپنی قوت سے دور کر دے، اور میرے خوف کو اپنے امن سے مٹا دے، اور میری خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے رحم والے، اے مہربان، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دشمن کے حملوں سے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس اس سے میری کفایت کر کہ جیسے اپنے انبیاء کی اور اولیاء کی اپنی مخلوق سے اپنے نیک بندوں کی تو نے کفایت جس طرح فرمائی ہے اس طرح میری کفایت فرما، اپنی مخلوق میں سے سرکشوں اور شریروں سے جو تیرے دشمن تھے اور ساری مخلوق کے شر سے میری حفاظت فرما، اپنی رحمت کے ساتھ یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ عربی متن پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا سلامتی ہم زبان سے اختتام کریں گے۔ سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجميل، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل، سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي، سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير، سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي، وما قلت الأرض مني لله رب العالمين. اللهم عد على جهلي بحلمك، وعلى فقري بغناك، وعلى ذلي بعزك وسلطانك، وعلى ضعفي بقوتك، وعلى خوفي بأمنك، وعلى ذنوبي وخطايا بعفوك،
وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحمن يا رحيم. اللهم إلي أدرأ بك في نحر عدوي وأعوذ بك من شره فاكفيني بما كفيت به أنبيائك وأوليائك من خلقك وصالح عبادك من فراعنة خلقك وطغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء سلامتی امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بهدوره وعجل لنا ظهورا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.